بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جو پروگرام روز کا پاکستان میں اور جو لائیو ٹرانسمیشن ابھی ہم چلا رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، اس میں خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج جو اسلام آباد ہے وہاں پہ چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے. ہر طرف لوگ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہے. وہ الیکشنز ہیں، لوکل باڈیز الیکشنز، جن کو گراس روٹ لیول کے الیکشنز کہا جاتا ہے. ان الیکشنز کے اندر جو ہے لوگ جو ووٹ وہاں پہ کاسٹ کرتے ہیں نیچے گراس روٹ لیول تک، یونین کونسل اور اس طرح کی جو بہت سی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ چیئرمین، نائب چیئرمین، امیدوار کونسل وغیرہ، اس طرح کی جتنے بھی ہیں ان کو لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسے امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی حوالے سے بات کر سکے، پاکستانی گورنمنٹ کے اندر اپنی گزارشات جو ہے بالائے جو اوپر حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تک پہنچائے. لیکن آج ہم بات کریں گے پنڈی کے حوالے سے بھی کہ جی 5 تاریخ کو جو راولپنڈی کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، لوکل باڈیز الیکشنز، اس کی بھی کیا صورتحال ہوگی اور اوور آل جو یہاں پہ کا جو ٹرن آؤٹ ہے اور مین جماعتیں پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے جو یہاں پہ لوگ ہیں یا پھر جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ان کا ٹرن آؤٹ کیا ہے، اس سوال سے بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں راجہ وحید محفوظ صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے. پروگرام صاحب ہیں، پروگرام خوش آمدید، سماجی کارکن بھی ہیں اور گہری نظر بھی ہے ان کے الیکشنز کے اوپر، ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ کریں گے. جی وحید صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج اسلام آباد کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس میں مین جو ہے مسلم لیگ نون ہو گئے، پی ٹی آئی کے لوگ ہو گئے، بہت سارے لوگ ووٹ دینے کے لیے، تو یہ لوگوں کے اندر یہ جو شعور ہے لوکل باڈیز الیکشنز کا، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہے لوگوں کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں روز ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جینوئن لوگوں کو ٹی وی پر بلا کر، اپنے ٹی وی پر بلا کر بات کرنے کا، اظہار کرنے کا، اظہار رائے کے لیے انہوں نے ان کو اپنا فورم مہیا کیا. صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ بنیادی جمہوریت جو کسی ملک کے اندر ہوتی ہے، وہ جو بیڈی نظام یا بلدیاتی نظام ہوتا ہے، اس نظام کے اندر لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر گزشتہ 6 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور اسلام آباد کے اندر میرے خیال غالباً 20-25 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا خلا ہے جس کی وجہ سے اپنے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام انتہائی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ بنیادی جمہوریت، ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کی تو بات کی جاتی ہے، ہر پارٹی ہر جماعت جمہوریت کی بات کرتی ہے، لیکن بلدیات سے وہ ڈرتی ہے، بلدیاتی نظام اور سسٹم سے ڈرتی ہے. اس کو بنیادی جمہوریت کو جب تک آپ اس کو فروغ نہیں دیں گے، لوگوں کو شعور نہیں دیں گے، اس وقت تک فلاح و بہبود کے کوئی کام جو ہے اس طرح نہیں ہو سکتے جس طرح ہونے چاہیے. آج جس طرح لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ذاتی حقوق کے لیے بات ہوگی اور ہمارے ذاتی الیکشن ہے، اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور اس کا ٹرن آؤٹ بھی گزشتہ جو اضلاع میں ہوئے ہیں الیکشن اس کے اندر بھی، اور اب جو اسلام آباد کے اندر آج ٹرن آؤٹ کا تھوڑی دیر بعد وہ رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس میں ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ یہ جو جمہوری جماعتیں ہیں یہ بلدیاتی سسٹم کی طرف آ گئی ہیں. اچھا راج صاحب، میں ان کی طرف ذرا دوبارہ آؤں گا. یہ ناراض بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، کیوں ناراض ہیں سوال سے بات کریں گے، لیکن آپ یہ بتائیے جنرل آبزرویشن آپ کی کیا ہے کہ حقیقی جو معنی ہے اس کے اندر جو لوکل باڈیز الیکشنز جب ہوتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر جیسے ہو رہے ہیں آج انتخابات نتائج بھی آنے والے ہیں، تو یہ حقیقی معنوں میں عوام کی عکاس ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، یا پھر اس میں بھی کوئی بزنس مین، پیسے والے لوگ جو آتے ہیں ان کو ملتی ہیں پوزیشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، بڑے اہم موضوع پہ آپ نے ہمیں لب کشائی کا موقع دیا. اس شعر کے ساتھ کہ سرکاریں ساری عمر یہی بھول کرتی رہیں، سرکاریں ساری عمر یہی بھول کرتی رہیں، دھول تھی ان کے چہرے پہ وہ آئینہ صاف کرتی رہیں. بات یہ ہے نظام تو یہاں پہ بہت سارے موجود ہیں، لیکن آئین کی کتابوں تک یہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ کتابوں سے باہر نہیں آج تک آئی. جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے، کیا یہ بلدیاتی انتخابات جس کا کریڈٹ آج یہ سیاسی جماعتیں لے رہی ہیں، کیا یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات انہوں نے کروائے ہیں؟ تو کس نے کروائے پھر؟ یہ تو عدالتوں نے کروائے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ کروائے گئے ہیں. ہر طرح کی لیم ایکسکیوزز دی گئیں. کبھی الیکشن کمیشن تیار نہیں ہوتا تھا، کبھی جناب وہ انتظامیہ تیار نہیں ہوتی تھی. جو کوشش کی جا رہی تھی ان بلدیاتی انتخابات کو ٹالنے کے لیے، یہ تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن ہوئے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وحید بھائی جو کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر عوامی مسائل کا آپ حقیقی معنوں میں حل چاہتے ہیں تو وہ بلدیاتی ادارے ہیں. اچھا، یہ ایک سوال راج صاحب ہے، ریپیٹ کرتا چلوں کہ جب سیاست کی بات کریں پاکستان کی پالیٹکس کی، تو ہمیں
عوام میں یہ شنید سنائی دیتی ہے کہ جی پیسے کے بل بوتے جس کے پاس پیسہ ہے وہی سیاست میں آ سکتا ہے. سوال ریپیٹ اس لیے کروں گا کہ آج سے موضوع سے لنک بھی کرتا ہے کہ حقیقی معنوں میں آپ نے دیکھا جن لوگوں کو ٹکٹس ملتے ہیں اور جو لوگ امیدوار ہوتے ہیں چیئرمین اور اس قسم کے جو کونسلز کے اندر ہوتے ہیں تو یہ حقیقی معنوں میں گراس روٹ سے لوگ آتے ہیں نیچے سے یا پھر وہی پیسوں والے لوگ آتے ہیں اس میں بھی؟ دیکھیں ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اصل چیز یہ گراس روٹ لیول سے بھی لوگ آتے ہیں, نظریاتی لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے. لیکن حکمران, میں نے ایک ساتھ رفیق صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا تھا بہت عرصہ پہلے, جب وہ لائیو اکیلا جو ہے نا پولیٹیشین آ کے اپنی جو ہے وہ آپ بیتی سناتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ ایک اچھے کارکن تو بن سکتے ہیں, کبھی لیڈر نہیں بن سکتے. یہ پی ایم ایل این کے مرکزی لیڈر کا پیغام. بات یہ ہے کہ پیسہ کا بہت کردار ہے اس میں, دو رائے تو ہے ہی نہیں نا. پیسے کے بغیر عوام بھی نہیں مانتی. اگر آپ 4-5 ویگو ڈالے اور لینڈ کروزروں کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ بھی ووٹ دینے سے پہلے سوچیں گے. یہ معاشرتی طور پہ ہم سب لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے. نظریاتی کارکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ نیچے دب جاتا ہے, پیسے والے لوگ اوپر آ جاتے ہیں. تمام جماعتوں میں اکراس دی بورڈ میں یہ بات کر اور یہ دعوے کے ساتھ دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. لاسٹ نائٹ بھی میں ایک چیز عرض کروں صاحب, لاسٹ نائٹ بھی اسلام آباد کی کچھ کچی آبادیوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو ہے اپنے ہاتھوں سے پیسوں کو بانٹ رہے تھے لوگوں کے. بالکل بانٹتے ہیں. تو جب پیسوں کو بانٹا جائے, پیسہ ہی کسی ریاست کے اندر لوکل باڈیز الیکشنز کی پہچان ہو تو پھر نہیں ہونے چاہیے لوکل باڈیز الیکشنز. سر دیکھیں میں آپ کو سمپل ایک مثال دیتا ہوں. اس میں لوکل باڈیز الیکشن کا قصور نہیں ہے نا, منحصر قوم ہمارا قصور ہے. میں نے کہا نا یہ تمام چیزیں کتابوں میں موجود ہیں لیکن کتابوں سے باہر عملی طور پہ موجود نہیں ہیں. طارق فضل چودھری صاحب ہوں, ظفر علی شاہ صاحب ہوں, آپ دیکھ لیں جماعتوں کا رویہ کیا ہے. طارق فضل چودھری کے پاس زیادہ پیسہ ہے, وہ وزیر اعظم صاحب کے بالکل کلوز ہے. ظفر علی شاہ صاحب کے پاس کم پیسہ ہے, ان کی شاید ہو سکتا ہے وزیر اعظم اس تک رسائی نہ ہو. سیڈیا کی یونین بھی تو ان کے حق میں کیمپین چلا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کمپین کیوں نہ چلائے بھائی, جب کروڑوں پہ فنڈ دیں گے تو نہیں وہ چلائیں گے. سی ڈی اے کی یونین کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ طارق فضل چودھری صاحب حل کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ ٹھیکہ کس کے پاس تھا ساروں کو پتا ہے, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی بالکل اس کے وزیر مملکت ہے موصوف. بات یہ ہے کہ پیسوں کی ریل پہ سارا مسئلہ ہے نا. اب عوام کو یہاں پہ شعور بیدار, اگر آج 50,000 روپے یا لاکھ روپے فی گلی والا لے لے گا, کل جب اس گلی کا 10 لاکھ روپے فنڈ آئے گا تو وہ کھانے کا جانب ہے نا پھر کونسلر یا جو چیئرمین. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ آپ ناراض بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت سے, اور آپ جینوئن کارکن بھی ہیں, نظریاتی کارکن بھی, اور اکثر بحث سیاست کے اندر رہتی ہے کہ نظریاتی اور غیر نظریاتی کارکن کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں, جیسے کہ پیپلز پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں غیر نظریاتی ہیں, تو آپ لوگوں کی بنیادی وجہ کیا ہے ناراض ہونے کی نواز شریف صاحب سے؟ اصل میں بنیادی سوچتا ہے کہ لیڈرشپ سے نواز شریف سے ہم ناراض نہیں ہیں. ہمارا بنیادی طور پر جو سیاسی جنگ ہے وہ جو لوگ گھسبیٹیے ہیں جس طرح حنیف عباسی ٹائپ لوگ جو دوسری جماعتوں سے امپورٹ کیے گئے, وہ جب اس جماعت کے اندر آئے اور انہوں نے اپنا ایک نیا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی, اور یہ جو آپ نے بات کی ساتھ پیپلز پارٹی کی بھی ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر نظریاتی لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا اور وہ جعلساز جو لوگ تھے کسی نہ کسی ذریعے سے سازش کے ذریعے ان کو پٹ کیا گیا. وہ جب شامل ہوا تو پیپلز پارٹی کو انہوں نے ختم کر دیا. اب یہی سازش پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, اور یہ ہماری لیڈرشپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. اگر یہی حال رہا تو جس طرح راولپنڈی کے اندر 46 یونین کاؤنسل ہیں, 46 یونین کاؤنسل کے اندر 35 ناراض لوگ وہ جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں جمہوریت کے لیے. آپ کی قیادت میں؟ جی میری قیادت میں. ہم جن کا انتخابی نشان بالٹی ہے. جی انتخابی نشان ان کا بالٹی ہے, اور وہ بالٹی کے نشان پر لڑ رہے ہیں. وہ اس لیے لڑ رہے ہیں, وہ نواز شریف کے خلاف نہیں لڑ رہے. وہ جو بیچ میں جو حنیف عباسی ٹائپ جو کرپٹ لوگ ہیں, کرپٹ مافیا ہے, جن کا صرف کام ہے پیسہ بنانا, چاہے وہ ایفیڈرین ہو, چاہے وہ آپ کی میٹرو ہو یا دیگر ترقیاتی کام ہو, وہ لوگ چونکہ ہم سچ بات کرنے والے لوگ ہیں, سچ بات کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ہم سے وہ خائف ہوتے ہیں. جب ہم سے وہ خائف ہوتے ہیں تو ظاہر ہمیں وہ سائڈ لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مشرف دور کے اندر بھی ہم نے جب آمریت کے خلاف جنگ کی تو مشرف بھی ہمیں انتہائی مضبوط تھا, آرمی چیف تھا اور صدر بھی تھا, وہ سائڈ لائن نہیں کر سکا. سائڈ لائن ان لوگوں نے ہونا ہے. ہم مسلم لیگ نون بچاؤ مہم کے طور پر یہ بالٹی کے نشان پر لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جیت کر دکھائیں گے اور پتہ لگ جائے گا سب کو کہ حنیف عباسی کی کیا اوقات ہے. حنیف عباسی تو نفرت کا سمبل ہے, چونکہ وہ لوگوں کے سامنے ایک راولپنڈی کے اندر نفرت کا سمبل بن گیا, اور اس سے لوگ انتہائی خائف ہیں چونکہ وہ پولیس کے ذریعے, جس طرح کل ہمارے ایک آسم صاحب ہیں, حاجی آسم صاحب ہمارے جنرل کونسلر 4 نمبر وارڈ سے, یعنی جہاں ناصر محفوظ لڑ رہے ہیں وہاں ان کے بھائی ناصر محفوظ لڑ رہے ہیں,
وہاں اس وارڈ کے وہ کاؤنسلر ہیں، ان کو پرسوں ایک ایسے پرچے کے اندر جو 6 ماہ پہلے وہ پرچہ درج تھا، اس پرچے کے اندر گرفتار کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ ان کا قصور یہی تھا کہ وہ بالٹی کی جیت کے اندر وہ نمایاں کردار ادا کر رہے تھے، اور بالٹی جیت رہی ہے تاکہ اس طرح ونگز کو توڑا، 6 کاؤنسلر ہیں، ان ونگ کو کمزور کیا جائے، توڑا جائے، تاکہ ہم بالٹی کے نشان کو ہرا سکیں۔ اچھا، حنیف عباسی صاحب کی اگر میں بات کروں، شخصیت ان کی بڑی پرمطمئن ہوتی ہے اور بڑے ایک مطلب ووکل ہیں، بولتے ہیں، میڈیا میں بھی آتے ہیں، تو میں کیسے جان پاؤں کہ آپ یک طرفہ بات کر رہے ہیں کہ حنیف عباسی جو ہے وہ جیسے لوگ یہاں پہ، مجھے کوئی ثبوت تو آپ دیں نا، کوئی بات تو کریں۔ ثبوت کی یہ بات ہے کہ حنیف عباسی صاحب کو میرے ساتھ بٹھائیں، پروگرام کر لیں، آمنے سامنے بیٹھ کے پروگرام کر لیں گے، اس میں کوئی وہ تو اپنے آپ کو نظریاتی کارکن کہتے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف سیاسی جنگ ہے، اور وہ سیاسی جنگ جاری رہے گی۔ دیکھیں جی، نظریاتی وہ کس طرح اپنے آپ کو نظریاتی، وہ جو قاضی کا اپنے آپ کو بیٹا کہتا تھا، اور میاں نواز شریف جب ایگزائل میں تھے، ملک سے باہر ان کو زبردستی باہر نکال دیا گیا، تو اس وقت حنیف عباسی اور میری بے شمار جگہوں کے اوپر گفت و شنید کے دوران گرمی سردی ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا لیڈر بھاگ گیا ہے، یعنی نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ گیا ہے، اور دیگر جگہوں کے اوپر وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا۔ آج وہ نواز شریف کا قاضی کا بیٹا جو تھا، کل جو قاضی کا بیٹا تھا آج نواز شریف کا بیٹا بن گیا۔ یہ صورتحال جو ہے، یہ لوگ سازش کے تحت، نہیں، نواز شریف کا بیٹا بن گیا تو باپ کو نہیں پتا چل رہا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے اس میں؟ اب یہ میاں صاحب کا کام ہے، میاں صاحب کو ہم یہ آپ کے روز ٹی وی کے ذریعے، اس میں ایک میں ایک بات ان کے مقابلے میں آپ کو وہ کر جی روز ٹی وی کے اوپر آ کے ہم اس ٹی وی کے ذریعے ہم اپنی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میاں صاحب کو ظاہر ہے گراس روٹ لیول کی اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان جب ہوتا ہے تو ٹائم نہیں ہوتا، تو اب ٹائم کس لیے ہے ان کے پاس؟ عوام کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کس لیے ٹائم؟ دیکھیں جی، یہ ہونا چاہیے، یہ بالکل آپ درست بات کی، ہونا چاہیے، پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، جب میاں نواز شریف جیل میں تھے، اٹک قلعے میں تھے، اور ملک سے باہر ان کو زبردستی نکال دیا گیا، اس وقت بیگم کلثوم نواز صاحبہ ہمارے گھر پہ آئی، انہیں پنڈی کے اندر کسی نے کوئی جگہ نہیں دی کنونشن کے لیے۔ اچھا، ہم نے اپنا گھر پیش کیا اور ہم نے وہاں ان کا کنونشن کرایا، تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ اس وقت تو ایک خاتون تھی، سیاسی خاتون بن گئی تھی کہ اپنے خاوند کے لیے یا جمہوریت کے لیے یا مسلم لیگ کے لیے وہ کام کر رہی تھی۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ فیلڈ میں ہوتی تو ہم ان سے ملتے، ان سے بات کرتے کہ ہم وہ لوگ ہیں اور ہمیں وہ پہچانتی۔ اچھا جی، اپنا فاضل کاجو صاحب، نہیں ویسے دکھ نہیں ہو رہا کہ اتنی جنہوں نے جو بتائی ہے آ کے ان کے پاس رہی بھی ہیں بیگم کلثوم، بالکل اور یہ اور پھر یہ پنڈی تاریخ کا حصہ ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے باپ کی بات کی نا، آج کل کے باپوں کو پتہ کیا ہو گیا، جو بیٹا زیادہ کماتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو باپ کو زیادہ پیسے دیتا ہے وہی فرمانبردار ہے، بیشک کو کسی کام کا نہ ہو۔ حنیف عباسی صاحب، سر دیکھیں میں بتاتا ہوں، ساروں کو پتا ہے سر، اب اس میں کیا تفصیل میں جاؤں، میٹرو پروجیکٹ کس کو نہیں پتا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیا پروجیکٹ عوام کے سامنے، وحید صاحب بہت پرانے پولیٹیشین ہیں، عوام کے سامنے یہ بات تو آنی چاہیے نا۔ نہیں، آپ کی بات اس اینگل سے تو درست ہے، لیکن عوام کو یہ بات پتہ لگنی چاہیے کہ یہ جو نظریاتی اور غیر نظریاتی کی بحث پاکستانی سیاست میں ہے، اس کو کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ نہیں، مفاداتی نظریاتی لوگ تو دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، مفاداتی لوگ آگے نہیں، یہ تو اس کی مثال لے لیں آپ، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب وہ ہیں جنہوں نے بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو مٹھائی بانٹی۔ وحید بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل۔ وہ لاسٹ دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں مٹھائی بانٹ رہے تھے اور وزیر بن گئے، انہوں نے سب سے زیادہ اسد زرداری کے کلوز تھے۔ جب وہ ختم ہوا انہوں نے چھوڑ کے جناب وہ تجزیہ نگار ہیں۔ بھائی بات اصل یہی ہے نا، اصل یہ ہے کہ پارٹی کا ہیڈ اپنے آپ کو لالچ سے بالاتر کر لے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ جو کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ وہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آ کے یہ عوام کے لیے میسج، آپ ان کو پتا ہے آنا ہے، اگر 5 کروڑ روپے الیکشن پہ لگا کے آئے ہیں 20 کروڑ بنا لیں گے، اگلی دفعہ 5 کی جگہ 10 لگائیں گے، پھر یہ مجھے ووٹیں دے دیں گے۔ آج ظفر علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے پاس فارم ہاؤس نہیں ہے نا جہاں پہ وہ وزراء کی پارٹیز کروا سکیں، ان کے پاس وسائل کم ہیں، ان کے پاس وزیر کم آتے ہیں۔ طارق فضل چودھری ہو سکتا ہے 20 پراڈو لے کے پیچھے جناب 4 وزراء لے کے وہ کمپین کر رہے ہیں، تو پھر بات وہی رہتی ہے نا، تو کیا کریں لوکل باڈیز الیکشنز کرا کے؟ سر دیکھیں کچھ حاصل عوام کو ہوگا، ظاہر ہے جہاں پہ کونسلرز محلے کے ہوں گے، چیئرمینز محلے کے ہوں گے تو عوامی سطح پہ فائدہ ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، ہو گئے اسلام آباد میں الیکشنز ہو گئے۔ یہ بتائیے کہ جو فائنانس، ایجوکیشن اور ہیلتھ کا سلسلہ ہے، یہ تو اسلام آباد کی جو لوگ آ جائیں گے گراس روٹ، ان کے پاس نہیں ہے، چیف منسٹر کے پاس سارے اس کے آئے ہیں، تو پھر کس لیے الیکشن؟ پھر بلیک میل کریں گے، پھر بلیک میل کریں گے۔ اس میں 2 چیزیں میں آپ کو، پہلے تو بات ہے کہ اب بار بار ایک بات ہو رہی کہ سید ظفر علی شاہ صاحب اور ڈاکٹر طارق،
یعنی یہ سید ظفر علی شاہ صاحب کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے کہ ان کا موازنہ ڈاکٹر فضل کے ساتھ کیا جائے. بالکل صحیح. یعنی ڈاکٹر فضل چودھری تو اس کے سامنے یعنی سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. سید ظفر علی شاہ صاحب کی بہت قربانیاں ہیں, پارٹی کے لیے بہت قربانیاں. جب اے آئی ڈی بحالی جمہوریت کے لیے اے آئی ڈی نواب زادہ نصر اللہ کے لیے بنی تو سید ظفر علی شاہ صاحب کے گھر میں بنی وہ, اور روح رواں اس کے سید ظفر علی شاہ صاحب تھے. یہ ڈاکٹر فضل تو بہت بعد میں آیا, یہ جو جب ہم سے بلائیں ٹل کی تو اس کے بعد آیا. ٹھیک ہے وہ وزیر ہے, اچھی بات ہے, لیکن دوسری بات آپ یہاں پہ اس کے علاوہ ہو رہی تھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ہاں, بلدیاتی الیکشن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نرسری ہے, اس کو جب پنپنے دیں گے تو اس میں سے لوگ نکلیں گے. جب اس میں سے لوگ نکلیں گے تو وہ اپنی جگہ بنائیں گے. پھر آپ نے پہلے بات کی کہ اپنا لوگوں کو پیسے دیے. یہ قوم بکنے والی نہیں ہے, چاہے جتنا مرضی کوئی زور لگا لے, کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھنا ہو, وزیر ہے یا ڈاکٹر فضل صاحب کا آپ نے نام لیا دیگر, تو وہ بکنے والے نہیں ہے. 2-4-5% لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ ہیں انقلابی لوگ ہیں اس پاکستان کے اندر, انقلابی لوگ ہیں. یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ اسلام کے محافظوں کا قلعہ ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد ایک بات اس کے علاوہ آپ نے کی کہ آئندہ جو آنے والے وقت ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھی جائیں گی. وہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. پھر حنیف عباسی صاحب کے ایسٹ کے بارے میں آپ بات کی ہے, میں ایسٹ کا پوچھوں گا, لیکن پہلے آپ مجھے بات مکمل کر دیں. آپ نے یہ بات کی, آپ کے پاس کیا ثبوت یہی ہوتے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب 2002 کا جو جنرل الیکشن ہوا تھا اس کے اندر منتخب ہو کر آئے پہلی دفعہ. ٹھیک ہے, 2002 کے الیکشن کے ایم این اے بننے تک وہ سید ظفر علی شاہ صاحب کا جو 5 مرلے کا آبائی گھر ہے صادق آباد کے اندر, وہاں عباسی صاحب ایک پورشن کے اندر کرایہ دار تھے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے اے بلاک کے اندر ایک پورشن کرائے پر لیا ایم این اے بننے کے بعد, چونکہ وہ اندر گلی میں تھا, وہاں ایکسیس نہیں تھی لوگوں کی, تو وہ باہر اے بلاک کے اندر 7 مرلے کے گھر کے اندر ایک پورشن میں آ گئے کرایہ دار کی حیثیت. اب حنیف عباسی فیکٹریوں کے مالک ہیں. حنیف عباسی کا جو گھر ہے وہ کم از کم 8 سے 10 کروڑ کا وہ گھر ہے جس میں رہ رہے ہیں. ان کی گاڑیوں, اس سے بڑا ثبوت کون سا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا, یہ تو انہوں نے ثبوت. اچھا, سیاست کے اندر دوسروں کی جو عزت ہوتی ہے یا اخلاق ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے میرے خیال میں کافی بیلنس رہنا چاہیے, عزت نہیں اچھالنی چاہیے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے ایسا. تو حنیف عباسی صاحب کے راجہ صاحب جو بات بتا رہے ہیں, یہ تو پھر راجہ صاحب کے درد دل ہے یہ ہر نظر آتی. دیکھیں نا, جو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, کیا کرے وہ بندہ؟ یہ اب کیا ڈانگ سوٹا لے کے باہر نکل آئے؟ مجھے پتا ہے آج سے جو ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے ان کے بھائی بھی پرچے ہوئے, وہ پتا ہے سیاسی پرچے, میں وہاں پہ موجود تھا. میں آپ کو یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ میری آج ان سے پہلی ملاقات ہے باضابطہ, لیکن وہاں پہ میں موجود تھا. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان پہ سیاسی پرچے, اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں سے وہ جیت جائیں گے. ہم کب تک پولیس کو, انتظامیہ کو پولیٹیسائز کر کے لوگوں پہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے؟ اچھا, وہ جو گلو بٹ کی ایک ہم نے اصطلاح سنی تھی نا, وہ سلسلہ یہاں پہ ہو رہا ہے میرے خیال میں پولیس کے تھرو ہے. اچھا, آپ ایک اور بات, میں پی ایم ایل این کی 1 منٹ بات چھوڑ دیں. کیا ابھی جو بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں, کیا اس میں ڈکیت اور اشتہاری نہیں بنے چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلر؟ نہیں, یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں سر, بات وہی ہے نا. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ نہیں بکتے, لیکن اگر 3-4% بھی بک جائیں, 100 میں سے 3 لوگ بک گئے تو وہ 100 لوگ پیور رہ جائیں گے. نہیں ہو سکتا نا, بکتے ہیں لوگ, ووٹ بیچے جاتے ہیں, ووٹ خریدے جاتے ہیں. من حیث قوم کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. ہم جذباتی ہو کے تقریروں کی حد تک نعرے لگاتے ہیں, شیر آیا, تیر آیا, بلہ آیا, لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اس پاکستان کے قانون آئین نے ہمیں ایک حق دیا ہے. نہیں, تربیت کیسے کریں؟ 18 کروڑ کو ایک پکڑ کے تربیت شروع کر دیں سر. 18 کروڑ تو ووٹ ہی نہیں ڈالتی. یہ تو سب سے پہلے یہ جھوٹ ہے کہ 18 کروڑ قوم کا مینڈیٹ. چلیں جتنے بھی ہیں مجھے بتائیں نا, ہمارے 30-35% ٹوٹل ووٹ پڑتا ہے. چلیں پھر ہم کیا کریں اس کا؟ کیا سر, ظاہر ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. ایجوکیشن ضروری ہے. جو ایجوکیشن دینے والے وہ سیمیناروں کی حد تک رہ گئے ہیں, وہ صرف کانفرنس جو 5 اسٹار ہوٹلز میں کروانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا. یہاں پہ گلی گلی جانا پڑے گا, پھر جا کے یہ تبدیلی آئے گی. آج لوگوں کو اپنی ووٹ کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. اچھا, یہ بتائیے راجہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں نرسری ہے, تو پی ٹی آئی کے لیے اس کا مطلب ہے یہ ابھی نرسری ہوئی نا, آگے الیکشنز میں اپنا کردار ادا کریں. اس بار بھی کوئی چانسز ہیں ان کے لوکل باڈی الیکشنز میں؟ پی ٹی آئی کی جو ہے, پی ٹی آئی کی بنیادی طور پر ووٹ تو بن گئے ہیں, عمران خان کا ووٹ بینک ووٹ بن گیا, لیکن عمران خان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ انتہائی, چونکہ میں تنظیمی آدمی ہوں, میں نے شروع سے تنظیم کے اندر, میں پنجاب کی جو ہماری سب سے بڑا صوبہ ہے اس تنظیم کا میں جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا ہوں. ان کی تنظیم کا ڈھانچہ اتنا ہی اپنا الجھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ سسٹم کو اس کے, جب تک آپ دیکھیں اس ملک کے اندر برادری ازم یا دیگر, یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے اس کو چھوڑ دیں,
ازم ہے، برادری ازم ہے. اگر برادری ازم میں سے آپ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو پٹ کریں اور برادری بھی ان کے ساتھ ہو، لوگ اچھے ہوں، تو اس کے اچھا رزلٹ آئے گا. آپ بالکل یہ اجنبی بندے کو آپ آ کے انتخاب لڑا دیتے ہو، اس کو پتہ ہی نہیں انتخاب لڑنا. جیسا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یعنی ریگنگ، پری پول ریگنگ اور جو پولنگ والے ڈے پہ ریگنگ ہوتی، دو قسم کی ریگنگ ہوتی ہے. پری پول ریگنگ ہوتی ہے، ایک تو آپ نے ووٹ ٹرانسفر کرانے ہوتے ہیں. اب یہ جو راولپنڈی کے اندر فرض کرو 50,000 ووٹ کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر میں بات کر رہا ہوں، کنٹونمنٹ کے جو ہمارے 20 وارڈ تھے، 50,000 ووٹ 1.5 مہینے کے اندر بنا ہے وہ. اچھا. جو سیزن پولیٹیشین ہوتے ہیں اور جو پہلے الیکشن جنہوں نے لڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ادھر ادھر جو رشتہ داروں کے ووٹ ہیں ان کو ووٹ کو منظم کر کے اپنے وارڈ کے اندر لاتے ہیں. جو باہر وارڈ سے بھی باہر چلے جاتے ہیں ان کو وہ درست کر کے اپنی لسٹ کے اندر لاتے ہیں. اس کے ذریعے انہوں نے رزلٹ ویسے کینڈیڈیٹ بہت اچھے سے، مسلم لیگ کے بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے، ایک تو وہ ہو جاتی. پھر ان کینڈیڈیٹس نے اپنے سارا ہوم ورک کرنے کے بعد وہ رزلٹ لیا. پی ٹی آئی کے اوپر ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس کو آپ ٹکٹ دے دیتے ہیں، ٹائی پہنی ہوئی ہے، اس کی شکل آپ نے دیکھی ہوئی ہے، فرض کرو خوبصورت شکل ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا اس فیلڈ کے اندر تجربہ نہیں ہے. جب اس فیلڈ کے اندر اس کا تجربہ نہیں ہوگا تو وہ اسی طرح پٹے گا جس طرح آپ بھی پٹ رہے ہیں. فرض کرو یعنی جو ابھی 1100-1200 کے قریب جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے، جو لاسٹ جو 12 اضلاع کے اندر الیکشن ہوا، تو 1100-1200 کے قریب ہی بالٹی کے نشان والے بھی جیت گئے ہیں. جو کہ بالٹی کا نشان کے پاس کوئی کسی قسم کا بینک ووٹ نہیں ہے، ذاتی بینک ووٹ ہے نا لوگوں کا. لیکن جو جماعت ہوتی ہے، جماعت کا ایک اپنا، جماعت اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ ایک پیدل آزاد امیدوار پیدل الیکشن لڑ رہا ہے، اور جماعت کا مطلب ہے کہ جو اس کا کینڈیڈیٹ گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے. گھوڑے اور پیدل والے کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. یعنی جماعت کے کینڈیڈیٹ والا جو اس کے بعد ٹکٹ ہوتا ہے وہ گھوڑے والا ہوتا ہے، یعنی گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو آزاد امیدوار ہے، پیدل چل کے انہوں نے بھاگ دوڑ کر انہوں نے ان کے برابر رہے ہیں، وہ جو مسلم لیگ نون کے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ آپ اس کے مقابلے میں چلے جائیں تو میرا خیال وہ ان سے، یعنی ان سے دیکھا جائے 20% پہ وہ ہیں، اگر 100% پہ وہ ہیں تو 20% پہ وہ ہیں. یہ بہت سیٹ بیک ہے کینڈیڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. جب اچھا کینڈیڈیٹ نہ ہوگا تو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ کو ہم نہیں دیں. ایک نشان لایا، آپ کو کیا امید ہے عوام سے؟ یہ جو عوام آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور تو ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انشاءاللہ بہت زبردست کینڈیڈیٹ ہیں. یہ جو آپ کے بھائی ہیں راجہ ناصر محفوظ، جی راجہ ناصر ان کو ملیں گے ووٹ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں آج آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آپ لکھ لیں، چونکہ 5 دن رہ گئے، کوئی سالوں کی بات نہیں ہے. 5 دنوں بعد جب آپ دوبارہ مجھے بلائیں گے تو اگر یہ بات غلط ہوئی تو پھر آپ مجھ پہ الزام لگائیے، اگر درست ہوئی تو پھر وہ میری بات کو نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی کے اندر سب سے بڑی لیڈ راجہ ناصر محفوظ کی ہوگی، بالٹی کی ہوگی اور ان کے کاؤنسلروں کی ہوگی. اچھا چلیں، یہ بات فار دا ٹائم بینگ، میرے خیال سے میں راج صاحب سے بات کر لوں. ابھی تو ہم نے بات یہ کی کہ پیسوں کی ریل پیل بھی ہے، اور ایک سلسلہ یہ نظر آ گیا کہ ان الیکشنز کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. نظریاتی کارکن یا پھر جو مفاداتی نہیں ہوتے، جیسے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ صاحب، تو اس قسم کے لوگ جب آ جاتے ہیں، الیکٹ ہو جاتے ہیں، چیئرمین وغیرہ بن جاتے ہیں یونین کونسلز کے اندر، تو وہ عوام کے لیے کیا کر پا سکتے ہیں؟ چونکہ فیڈرل میں تو وہی لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں، فیڈرل کی سیاست الگ ہے، راولپنڈی اور دیہات کی سیاست میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. جن لوگوں کی گراس لیول پہ برادریوں کا سلسلے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہ لوگ الیکٹ ہوں نہ ہوں، ان کو 24 گھنٹے اپنے دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں. یہ راولپنڈی اور دیہی سیاست کا اصول ہے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اسلام آباد میں ٹرینڈ تھوڑا مختلف ہے. راولپنڈی کی سیاست اور دیہی علاقوں کی سیاست، خطۂ پٹوار کی سیاست، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ ڈیرا ازم ہے، بیٹھنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. میں ہم موجود نہیں ہیں، ہمارے والد صاحب بیٹھیں گے، والد صاحب موجود نہیں ہے، بھائی بیٹھے گا، کوئی نہ کوئی ایک بندہ فل ٹائم دے گا، تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. مفاداتی لوگ پیسے کے بل بوتے پہ آتے ہیں، اور لوگ ظاہری طور کی چمک دیکھ کے نا وہ اکثر سونا سمجھ کے اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے. لیکن آج جو پارٹی ہیڈز ہیں ان کو کم سے کم سوچنا چاہیے. میں مثال پی ایم ایل این کی تو بہت ساری آ گئی. آج یہ بڑی جو جماعتیں ہیں نا، یہ صرف مار اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ یہی پرابلم یہی پرابلم ہے. جس نے ہیلی کاپٹر دیا وہ ٹھیک ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پنڈی میں دیکھ لینا، اسلام آباد یونین کونسل 19 میں جو کروڑ سے زائد پیسہ خرچ ہوا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس میں عمران خان صاحب خود بھی آئے، شاہ محمود قریشی صاحب آئے، اسد عمر صاحب وہاں پہ تشریف لائے. تو یہ کیا ہے سر؟ اب کتنی یونین کونسلوں میں یہ نہیں گئے
جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ نہیں بلاتے. یہ تو اب جلسہ کوئی 2-4 لاکھ کی گیم تو نہیں رہی نا, یہ تو اب کروڑوں میں جاتے ہیں جلسہ, اخراجات, سٹیج کے اخراجات, دیگر اخراجات, ساؤنڈ سسٹم کے اخراجات. اب تو ایک نیا سسٹم ہو گیا نا, ڈی جے سسٹم ہو گیا. اب اس تمام چیزوں کو اخراجات دیکھیں تو کہاں سے کہاں ہے. دوسری بات یہ ہے جو نظر, کیا آج وہ ان کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے, وہ بڑا پیچھے چلا گیا. لوگ ہمیشہ, ابھی دیکھیں چودھری سرور صاحب ابھی آئے ہیں نا کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے ایک بہت خوبصورت سیکٹریٹ لاہور میں بنایا. کیا چودھری سرور کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے غریب آدمی؟ آئے بھی وہ باہر سے ہیں نا, ظاہر انگلینڈ سے. تو ایک بڑا خوبصورت سیکٹریٹ انہوں نے تحفے میں دیا. مینٹالٹی وہ پھر وہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں یا پھر ایک تشبیہ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ جی آپ برٹش سے کوئی نظام لے کے آ رہے ہیں یا کوئی اس قسم کی بات, پھر تو سچی نظر آتی ہے. نہیں, برٹش کا نظام دیکھیں اگر وہ انصاف پہ مبنی ہے. برٹش میں ہم بطور مسلمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ متفق ہیں, اس سے آگے ہمیں بھی نہیں پتا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے. معاشرے میں انصاف نظر نہیں آتا نا. غربت پہ آپ قرضوں کے ذریعے تو نہیں ڈال سکتے نا قابو, آپ انصاف کے ذریعے ڈال سکتے. چلیں اس پہ ذرا اگلا بڑھاتے ہیں. موضوع سے راجہ صاحب یہ بتائیے, جو الیکشن کیمپین کے اوپر آپ کچھ کتنا پیسہ, اجازت کتنی ہوتی ہے؟ اجازت تو میرے خیال کو 2.5-3 لاکھ کا, جو 3 لاکھ کا انہوں نے رکھا ہے, جو ضابطہ اخلاق میں ہے 3 لاکھ کے قریب ہے یونین کاؤنسل کے اندر. لیکن بنیادی طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنا وہ چیئرمین یا وائس چیئرمین خود اتنے پیسے خرچ کرتا ہے, لیکن ہمارے یونین کاؤنسل کے اندر الحمدللہ آج تک ہمارا 1 پائی بھی خرچ نہیں ہوا. جو ہمارے ووٹر سپورٹر تھے وہ سب اپنی طرف سے بیج, سٹکر, بینر, ہینگر, جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ اپنی طور سے کر رہے ہیں. اور آج تک جو کمپین ہے, جو سٹیج, کرسیاں, سارا کچھ الحمدللہ وہ لگا رہے ہیں. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ہمارے اس خطے کے پٹوار کے اندر, یہ پہاڑ کے اندر, یا یہ جو لوگ ہیں, یہ ایک بھاجیداری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوا تو کل وہ آپ کے ساتھ اچھا کیا. ہم نے پچھلے 20 سالوں سے ہمارا دفتر موجود ہے, اس دفتر کے اندر ہم بھائی بیٹھتے ہیں, ہمارے بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود تھا. 24 گھنٹے ہمارا فون کھلا ہوتا ہے, جب کوئی رابطہ کرتا ہے جتنے جوگے ہم ہیں ان کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ کے کرم سے جو اپنا ان کا جائز کام ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سے کرا کے لاتے ہیں اور ہوتا ہے. اور اس کی بنیاد پر لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ سارا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں, ہمارے لیے ٹائم بھی نکال رہے ہیں, دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے اوپر فرض کرو انہوں نے کاظم صاحب نے جس طرح کہا کہ پولیس گردی کے ذریعے انتہائی دہشت پھیلائے گی, لوگوں کی دکانیں زبردستی بند کرائے گی, یعنی ریڈ کسی شخص پہ کرنا تھا, زبردستی دکانیں بند کرائے گی اور لوگوں کے دروازوں کو یعنی لاتیں ماری گئی. اس کے باوجود جب ہم بیل کروا کر ہم اپنے دفتر میں پہنچے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں 5 بجے, ہم 9 بجے پہنچے وہاں دفتر, رات 5 بجے سے 9 بجے تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے استقبال کے, مائیں بہنیں کھڑی تھی. وہ ایک محبت کا اظہار تھا. یہ چونکہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے, جب رابطہ کسی کا ہوتا ہے تو وہ ایک ذریعہ محبت اور رشتے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اس ذریعے کی وجہ سے لوگوں نے پے کیا. جس طرح پچھلے دنوں کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی فیاض صاحب, ان کے گھر انتہائی بزرگ ہے, 65-70 سال ان کی عمر ہے, وہ ہمارے چیف سپورٹر ہیں, وہ کام کرتے ہیں, ان کا باثر آدمی ہے. ان کے گھر بھی پولیس بھیج کر پارٹی کے لیے یا ناصر محفوظ کے لیے کمپین نہ کرے. ایسی چیزیں جمہوریت کے لیے, چونکہ میں نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے, مشرف کی دیکھیے آج کی جو ہمیں جوائن کیا راجہ مشتاق احمد صاحب, میں بات کرتا ہوں راجہ مشتاق احمد صاحب نے جوائن کیا, امیدوار ہیں برائے چیئرمین راولپنڈی سے. آپ کو ہم ٹائم دیں گے لیکن پہلے ایک وقفہ لیں گے, پھر ہم گفتگو کا سلسلہ جاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات ہم کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر جو لوکل باڈیز الیکشنز آج ہوئے ہیں اور اس کے الیکشنز جو نتائج ہیں اس کا انتظار سب کو ہے, اور 5 کو راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے راجہ مشتاق احمد صاحب نے, امیدوار ہیں برائے چیئرمین یونین کونسل 46 سے. راجہ صاحب, یہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوکل باڈیز الیکشنز کے میں, انہی لوگوں کو جو ہے ٹکٹس بھی ملتے ہیں؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. ہمارے پینل میں تو ایسے ہیں جس کا نہ مکان ہے نہ کاروبار ہے. ایک کارکن تھا, اچھا کارکن تھا, ورکر تھا, اس کو میرے نیچے نائب چیئرمین لائیں. آپ کا تو کاروبار ہے نا ماشاءاللہ؟ نہیں, میرے نیچے جو میرے وائس چیئرمین. آپ کو کیوں ٹکٹ ملا؟ مجھے اس لیے ٹکٹ ملا کہ میں 89 سے کونسل بنوں 3 دفعہ, پھر یو سی کا ناظم صاحب کا رہ چکا ہوں. اچھا. پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا. اچھا. تو تقریباً 4 سال پہلے میں نے. اچھا, یہ پر کوئی عجیب سا مجھے چونکہ سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے, آپ سمجھا دیجئے. یہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, راجہ وحید صاحب, یہ بھی مسلم لیگ نون کے نظریاتی کارکن ہیں, آپ بھی نظریاتی کارکن ہیں. یہ بالٹی کے نشان سے آ گئے ہیں, آپ شیر کے نشان سے آ گئے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پارٹی بہت بڑی ہے,
جس کی وجہ سے کافی کارکنوں کو ٹکٹ نہیں ملے، اس لیے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ان کا میرٹ بنتا تھا. لیکن راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جن کے پیسے ہیں جن کے پاس انہی کو ووٹ. پیسہ راجہ صاحب کے پاس بھی الحمدللہ بہت ہے. تو مجھے نہیں پتا، میں یہ نہیں کہتا ہوں. راجہ صاحب بہت پرانے مسلم لیگی ہیں. ہاں. اور پیپلز پارٹی میں رہ کے ہیں. جی میں بنیادی طور رائے صاحب سے بڑے میرے لیے قابل احترام راجہ مشتاق صاحب بہت سینئر آدمی ہیں. یہ میرے ساتھ بلدیاتی کاؤنسلر بھی رہے ہیں پہلے 98 کا سسٹم تھا میونسپل کارپوریشن کے اندر. صورتحال یہ اس طرح ہے کہ یہ ابھی انہوں نے خود ہی بات کی کہ مقبول احمد خان ان کے جو ہمارے ایک کارکن ہیں، جو جس طرح کہہ رہے کہ واقعی اس کا گھر نہیں ہے اور وہ غریب آدمی ہے، سفید پوش آدمی ہے، وہ اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ چیئرمین کا الیکشن لڑتا. مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کا حقدار اگر تھا تو وہ تھا. رائے صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. یہ آپ نے پہلے بھی کہی پگڑی چھالنے والی بات نہیں، یہ تو کہہ رہے ٹکٹ ملا ہے. جی میں بتا رہا ہوں ٹکٹ اس لیے ملا ہے نا کہ مقبول کے پاس پیسہ نہیں تھا، نہیں بھرنا، وہی چیئرمین کا الیکشن لڑتا نا. راجہ صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف میں رہے ہیں. کاف میں نہیں رہا، اب آگے ہیں کاف میں نہیں راجہ صاحب. اچھا آپ نظریاتی کارکن ہیں. راجہ صاحب آپ انتہائی قابل احترام، آپ نظریاتی کارکن. میں بنیادی کارکن تھا پاکستان پیپلز پارٹی. جی. جب زرداری صاحب کا دور آیا، وزیر اعظم راجہ پرویز اشر صاحب بنے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو نظر انداز کر دیا. راول پنڈی ضلع جو کہ پہلے سابقہ تحصیل تھی گجر خان کی، راجہ پرویز اشر صاحب ہمیں ذاتی طور پہ جانتے ہیں، انہوں نے بالکل پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بالکل نظر انداز کیا. بی بی شہید کے وقت میں موقع پہ موجود تھا. ایسا تو نہیں آپ کو بھی نظر انداز کیا اور ناراض ہو کے نون لیگ میں؟ نہیں، مجھے نہیں نظر انداز کیا پارٹی کو، کہ مجھے کسی کی نظر اندازی سے فرق نہیں پڑتا. میں خود محنت کا شاید. اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے لوکل باڈی الیکشنز کی بنیادی شرط؟ دیکھیں جی، یار ووٹ بکتے تو نہیں کہ اچھا 90% تاجر ہی کیوں اس لوکل باڈی الیکشن میں سامنے آ رہے ہیں؟ پھر 90% تاجر تو میرے خیال سے مجھے تو نہیں ایسے نظر آ رہے. کیوں اپنا راج صاحب ایسا ہے؟ بالکل آ رہے ہیں جی. میں پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ مقبول صاحب کالج دور میں ہم ان کو دیکھتے تھے. اچھا. اور وہ نظریاتی طور پہ مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں، اور میں اس بات سے بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ جناب ان کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ وائس چیئرمین ہیں، اور کئی دفعہ ان کو نظر انداز کیا گیا. یہ بات بھی میں دعوے کے ساتھ ہم نے گراس روٹ سے ان کو بلایا اس لیے ہے. میں سابقہ ناظم رہا ہوں یو سی کا. اچھا. میں پیپلز پارٹی سے میں نے 2013 کے الیکشن سے پہلے میں نے شمولیت کی ہے. ہاں. میرا میرٹ بھی بنتا تھا کیونکہ میں علاقے میں. اچھا میرٹ کیا ہے؟ ناظرین جاننا چاہتے ہیں میرٹ کیا ہے؟ آدمی صاحب درست کہتے ہیں جب مخالفت ہوتی ہے ہٹتے ہیں. اچھا راجہ، یہ جو حنیف صاحب عباسی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ از اے جینوئن پولیٹیشین؟ میں تو کہتا ہوں حنیف عباسی نہیں بھی ہے، میں نے تو اس کے علاقے میں دیکھیں سارے کام ہو رہے ہیں. اچھا، جو بندہ کام کر رہا ہے وہ جنرل کہ صرف پارٹی میں پہلی دفعہ بلدیاتی جو الیکشن ہے لوکل باڈی کے، یہ پہلی دفعہ جماعتی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کارکن تقسیم ہو چکے ہیں. کیوں تقسیم ہوئے؟ ہر آدمی چاہتا مجھے پارٹی کا ٹکٹ ملے. اچھا 27 سے زیادہ یہ جو ابھی یونین کونسلز میں 35 کہہ رہے ہیں امیدوار ابھی سامنے آ گئے، تو آپ کو تھوڑا سا پرابلم فیلنگز تو ہوتی ہوں گی نا کہ جیت نہ جائیں کہیں بالٹی والے؟ دیکھیں جی، اگر بالٹی بھی جیتی ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی. یہ تو بات یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی، پہلے درست کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کے حق میں ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں. دیکھیں جی، میں وہ بندہ ہوں جب 1998 کے اندر بھی الیکشن ہوئے تھے. چونکہ یہ کہتے ہیں رائے صاحب بڑے سینئر ہیں، مجھ سے بہت سینئر ہیں. یہ ایک بات جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اپنا پارٹی بیس پہ ہو رہے ہیں، لیکن پارٹیاں سپورٹ کرتی تھی. پچھلی دفعہ جب 98 کے اندر الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن جو دوسرا سسٹم تھا، اس کے اندر بھی مجھے طاہرہ زیب صاحبہ جو ایم این اے ہے، اب ان کی بیٹی بھی ایک ایم این اے، ان کی بہن سینیٹر ہے، وہ میرے مقابلے میں ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. حمایت یافتہ تھی حکومت کی، وہ اس وقت حکومت تھی مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی، اور شیخ رشید صاحب وزیر تھے. اس وقت بھی میں نے ان کو بہت بڑے مارجن سے ہرایا تھا. تو اس وقت بھی میرا میرٹ نہیں بنتا تھا. آج اتنے عرصے کے بعد بھی ہمارا میرٹ نہیں بنتا. جب میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے شپ کا امیدوار تھا، مسلم لیگ نون کے پی پی 14 کا امیدوار تھا، 56 کا میں امیدوار تھا. حنیف عباسی صاحب کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ جینون تو ہے ہی نہیں ہے، نہ آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جینون ہے. وہ مسلم لیگ کے اوپر سیادبہ ہیں اور وہ مسلم لیگ کے لیے نفرت کا نشان بن گئے ہیں. دیکھیں پیسوں کی بات نہیں ہے، اگر تنویر اختر شیخ سے بڑی قربانی کسی کی نہیں ہے.
نسیم نواز شریف ہے، اس سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہے. عبداللہ آسم ہے، راجہ یونس ہے، مظہر ستی ہے، اکرام گوشی ہے، سہیل کوکر ہے، میاں عمران یاد ہے، قائم الدین خان ہے اور دیگر بے شمار لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنی یعنی جان دینے تک گئے ہیں. وہ خون بھی دیا ہے اور وقت بھی دیا اور پیسہ بھی خرچ کیا. ان کو یہ سارے آزاد لڑ رہے ہیں چیئرمین، ان کے جن کے نام لیے سارے چیئرمین کے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ کچھ تو یہ خوش آمدید درباری نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ غریب ہیں، 2-4 جو اس کے اندر انتہائی غریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. چونکہ وقت تھوڑا ہے، راجہ صاحب سے ذرا کچھ اور باتیں بھی کریں. راجہ صاحب، یہ جو الیکشن مہم پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے 2-3 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ سننے کو آیا کہ اتنا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن سے اتنا ہی ہے کہ زیادہ ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ اتنا ہی ہوگا. زیادہ ہے اتنا 3 لاکھ روپیہ؟ ٹھیک ہے. آپ نے اپنی الیکشن مہم پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ میں نے اپنے پاس سے خرچ کیا کوئی نہیں. بالکل. تو کس نے چلائی آپ کی کیمپین؟ بس دوست چلا رہے ہیں، برادری چلا رہی ہے، رشتہ دار چلا رہے ہیں، بھائی چلا رہے ہیں. تو آپ کی اور ان کی کیمپین میں کوئی فرق ہوگا نا؟ ظاہر کھانے بھی کھلانے پڑتے ہیں سیاست میں، جو بھی. جب سے سیاسی کھولا ہوا ہے کھانا تو روزانہ چلتا ہے وہاں. تو آپ کے لیے کیا لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے کہ آپ اگر منتخب ہوتے ہیں تو آپ کیا دے پائیں گے عوام کو؟ انشاءاللہ شہر کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اچھا ماحول دیں گے، ناجائز تجاوزات ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ناجائز تجاوز ٹھیک شہر میں سب سے بڑا مسئلہ. چلیں وقت آئے گا، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے، سویرے اگر آتے ہیں آپ تو صاحب میرے خیال میں آپ کو آنے میں پرابلم. بہرحال بہت شکریہ راجہ وحید صاحب آپ کا، راحت کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور راجہ مشتاق صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے جو جنرل ڈسکشن ہم نے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو بلا کے یہاں پہ کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ذرا کانسیپٹ ڈیولپ نہ ہو بلکہ واضح ہو کہ کیا لوکل باڈیز الیکشنز میں جو کیمپین ہوتی ہے یا پھر جن لوگوں کو ٹکٹس ملتے ہیں، کیا وہ پیسوں کی بنیاد پہ ملتے ہیں، ایجوکیشن کی بنیاد پہ ملتے ہیں یا برادرزم کی بنیاد پہ ملتے ہیں. بہرحال تینوں گیسٹ کا موقف آپ کے سامنے ہے. اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اس میں سے باری کس کا ویو تھا آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے میزبان عدیل بشیر کو. پروگرام روز کا پاکستان سے خدا حافظ.